کہ سندھ کے عوام کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان کا دوست کون ہے اور ان کا دشمن کون ہے، ان کا سجن کون ہے اور ان کا قاتل کون ہے۔ آج سندھ اسمبلی میں آپ گواہ رہیے گا سندھ والوں، جمعے کے روز ہم نے ایک قرارداد لے کر آ رہے تھے کہ جس میں ہم نے پروین رند نے جو ڈاکٹر پروین رند نواب شاہ سے جنہوں نے بہت سارے معاملات پہ بات کی تھی، اور ایک ڈی این اے آ گیا تھا کہ ڈاکٹر نوشین شاہ اور ڈاکٹر نمرتا کماری کو نے خودکشی نہیں کی، کسی ایک ہی مرد کے سمند ان کے کپڑوں سے ملے ہیں، اور نوکوٹ میں 2 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اس پہ قرارداد لانا چاہ رہے تھے۔ یہ عوام کے ایشوز ہیں، عوام کے معاملات ہیں، عوامی نمائندوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن افسوس اس روز اس قرارداد کو نہیں لانے دیا گیا۔ اور اس کے بعد آج ہم 5 نواب شاہ میں جو 6 ایک صوبے دار سمیت 5 جو لوگ 6 لوگ شہید ہوئے، قتل کیے گئے زرداریوں کی جانب سے، آج ہم اس پہ، اور وہ لوگ سراپا احتجاج ہیں، لاشیں روڈ پر رکھی ہیں۔ میں صبح 5 بجے کراچی پہنچا، رات 2 بجے تک میں نے دیکھا لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہے، لاشوں میں برف لگا رہے ہیں، 5 لاشیں روڈ پر پڑی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ایف آئی آر کاٹنے دی جائے۔ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، چونکہ وہ زرداریوں کے خلاف کٹ رہی ہے۔ ہمارا وہ بھی ایک ایم پی اے اس میں شامل ہے، علی حسن زرداری، ایک بڑی تعداد ایم پی ایز کی وہ ہے جو کہ قاتل ہیں، وہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، لاشیں رکھے بیٹھے ہیں، قومی شرح بند ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے قرارداد پیش کرنی چاہیے، ہم نے بات کرنی چاہیے، ہم نے اسمبلی میں رکھنا چاہا کہ جی ایف آئی آر کٹاؤ۔ اس کے بعد یہ بھگوڑے، یہ سندھ دشمن، یہ سندھ کے عوام کے قاتل، یہ اجلاس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گوارا جو سندھ واسیوں، جڑے پی ٹی آئی وارن تمہاں جے لائے آواز اٹھاری، جب ہم نے آپ کے لیے آواز اٹھائی تو آپ کے دشمن جو مال کمانے کے لیے سندھ کی بات کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مراد علی شاہ بڑی باتیں کرتے ہیں، سندھ کا بیٹا بلاول زرداری صاحب سندھ کی بات کرتے ہیں، آج سندھ کے 5-6 بیٹوں کی بات ہو رہی تھی کہ ان کی لاشیں پڑی ہیں، اس کی بات کرو۔ یہ لوگ بھاگ گئے اجلاس ختم کر کے۔ یہ اسمبلی میں ہم جو کہتے ہیں، پہلے اسمبلی سندھ اسمبلی نیب زدگان کا گھر تھا، اب یہ قاتلوں کا گھر بن چکا ہے۔ تو آج سب آپ پہچانیے، ان سندھ دشمنوں کو پہچانے کہ آج انہوں نے ایک اہم مسئلے کے اوپر بات نہیں کی اور چھوڑ کے بھاگ گئے۔ قرم بھائی جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں جی، میں صرف صوبے بھر نہیں، پورے پاکستان میں پاکستانیوں سے بات کہنا چاہوں گا کہ اب کام اس طریقے سے نہیں چلے گا، اب اور برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے تو معاملات نالائکیوں کے اوپر تھے، پہلے کے معاملات نالائکیوں کے اوپر تھے کہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، پہلے معاملات تو کرپشن کے اوپر تھے، لیکن اب معاملات جو ہیں وہ قتل و غارت کے اوپر آ گئے ہیں۔ صوبے سندھ کے اندر حکومت سندھ کی سرپرستی پہ، سندھ پولیس کے آئی جی کی سرپرستی میں یہاں پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جب الفاظ میں سرپرستی کے استعمال کر رہا ہوں تو اس کی پیچھے ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی صاحب جو ہیں اپنے ایس ایچ او کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہاں پہ ایس ایچ او وہ تڑپتا رہا، اس کے پیر پہ گولی لگی تھی، لیکن ان ظالموں نے وہاں پر ایمبولینس نہیں بھیجی۔ آج جب میں نے یہاں پر عذرا زرداری صاحبہ سے پوچھا اور ان سے میں نے سوال کیا کہ جب آپ کی برادری وہاں پہ گولیاں چلا رہی تھی اور لوگ زخمی پڑے ہوئے تھے تو آپ تو ہیلتھ منسٹر ہیں نا، آپ نے اپنی ایمبولینس کیوں نہیں بھیجی؟ جواب نہیں دیا۔ کہتی ہیں کہ یہ سوال ہے ہی نہیں آپ کا جو کاغذ پہ لکھا، میں اس کا جواب نہیں دینا پسند کروں گی۔ یہ حالات اس ایوان کے اندر ہے جہاں پہ روزانہ ایک دن کا اجلاس چلانے کے لیے 50 سے 55 لاکھ روپے ہم پاکستانیوں کے خرچ کیے جاتے ہیں۔ صوبے سندھ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اگر یہی معاملات اور یہی حالات چلتے رہے تو ہم روزانہ یہاں پر دیکھیں گے کبھی کسی ڈویژن میں، کبھی سندھ کے کسی ڈویژن میں اسی طریقے سے بچیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، ان کو قتل کر کے لٹکا دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے یہاں پہ قتل و غارت کی جا رہی ہے۔ آج جب ہم نے احتجاج کیا تو پوری کی پوری پاکستان پیپلز پارٹی بھاگ گئی یہاں سے، سارے منسٹر بھاگ گئے، اسپیکر بھی بھاگ گیا، سارے ایم این ایز ایم پی ایز بھاگ گئے اس ایوان کو چھوڑ کر۔ ہم بات کرنا چاہتے تھے، ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ ہمارے سندھیوں کو، ہمارے سندھی بہن بھائیوں کو، اور نواب شاہ کے اندر جو وہاں پہ زمین کے تنازع کے اوپر زرداریوں کی طرف سے جو قتل کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہیں، ہمیں بتایا جائے، ہماری اس قرارداد کو لیا جائے۔
لیکن کیونکہ کچھ دال میں کالا تھا، کیونکہ یہ لوگ گلٹی تھے، یہ چھوڑ کر بھاگ گئے. اگر ان کا دل صاف ہوتا یہ کھڑے ہوتے، یہ بحث کرتے، اپنا ورژن دیتے، کھڑے ہو کے کم سے کم یہ بات ضرور کرتے. دامن داغدار ہے، ان کا دامن داغدار ہے. اگر ان کا دل صاف ہوتا یہ کھڑے ہو کے یہ کہتے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے، ان کے خلاف کیسز چلائیں گے. آج 2 دن ہو گئے ہیں، جس طریقے سے حلیم بھائی نے فرمایا کہ 2 دن سے وہاں پہ وہ لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا ہائی وے بند پڑا ہوا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو. ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بلاول زرداری، کیونکہ بلاول زرداری نے اپنی برادری کی حفاظت کرنی ہے، اپنی ٹرائب کی حفاظت کرنی ہے، اپنے والد کی حفاظت کرنی ہے. وہ تیاری کر رہے ہیں اسلام آباد جانے کی. میں پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے اصل چہرے دیکھ لو. یہی ان کے اصل کالے چہرے ہیں جو کہ یہ مل بیٹھ کر آج ایک ہو کے عمران خان کے خلاف نکلے ہیں. عمران خان جیسا وزیر اعظم پاکستان میں پھر کبھی واپس پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے. ہم تو شکر گزار ہیں اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا وزیر اعظم دیا ہے جو آج یہ 18 سیاسی جماعتوں سے اکیلا لڑ رہا ہے. انشاءاللہ دیکھنا پاکستان کی قوم جس طریقے سے جو تمہارے حالات ہیں، جس طرح تم لوگوں نے لوٹ مار کی ہے، آج سارے چور اکٹھے ہوں گے جو ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے. تم لوگوں کا منہ بھی اسی طریقے سے کالا ہوگا. یہ جواب دینا پڑے گا، یہ حساب دینا پڑے گا. ان تمام سندھ میں جن لوگوں کے تم لوگوں نے قتل کیے ان کا حساب دینا پڑے گا. میں آخر میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ ہمت پکڑیں. یہاں پہ تو روزانہ آپ کو 100 موٹر لینا پڑے گا، روزانہ ایک نوٹس لینا پڑے گا. یہاں کے حالات چیف جسٹس صاحب بہت خراب ہیں. اب آپ کو ایکسٹرا آورز لگانے پڑیں گے سندھ کے لوگوں کی خاطر، اس ملک کے خاطر، لوگوں کی خاطر. یہاں پہ روزانہ بیٹھ کر آپ نے 100 موٹر نوٹس لینے پڑیں گے. اس کا نوٹس لیجئے. جو کچھ نواب شاہ میں ہوا ہے، جو قتل و غارت نواب شاہ میں ہوئی ہے، آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیجئے. سندھ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. آخر میں وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب اگر اسی طریقے سے ہم بیٹھ کر انتظار کرتے رہے 2023 کا، تو 2023 تک اس صوبے کو یہ حکومت سندھ مونجے دوڑوں میں تبدیل کر دے گی. یہ سٹون ایج کی طرف لے کے جا رہی ہے. لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آئی جی سندھ کو فوری طور پہ تبدیل کیا جائے. شکریہ. اچھا یہ بتا دیں کہ ایک سوال ہے، ظلم بربریت ہے، سندھ حکومت کی خاموشی یقیناً لمحہ فکریہ ہے. آپ نے بھی میرے خیال میں آئی جی سندھ کو خط لکھا ہے، گورنر صاحب نے بھی خط لکھا ہے، اور آئی جی سندھ وفاق کا نمائندہ ہے. آئی جی سندھ کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے رینجرز کو پولیس کے اختیارات ہیں اس کے پاس. رینجرز جو وفاق کا ہے اس کی خاموشی کیوں نہیں اختیارات؟ اچھا جی، بڑی اچھی بات کی آپ نے. آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوتا تھا. وفاق کا تو تمام اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تو ایس ایس پی سارے بھی جو ہے وہ بھی وفاق کے نمائندے ہیں. لیکن یہ پی پی آئی جی ہے. چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت 3 نام دیتی ہے یا وفاق 3 نام دے، اس میں سے ایک نام سلیکشن ہوتا ہے. کلیم امام صاحب سب یہاں موجود تھے تو وہ کہتے تھے جی یہ تو پی ٹی آئی جی ہے. اس کے بعد سندھ حکومت نے نام دیا مشتاق مہر صاحب کا اور یہ لگائے گئے تو ان کو سندھ حکومت کی خواہش پر ایما پر لگایا گیا. وفاقی حکومت تبدیل نہیں کر سکتی ہے، یہ تو پی پی آئی جی ہے. اور دوسری بات بتاؤں، بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ رینجرز کو فوری طور پر وہ تمام اختیارات جو کراچی شہر تک محدود ہے پورے سندھ کے لیے دیے جائیں. جس روز رینجرز کو پورے سندھ میں اختیار مل جائیں گے اس روز ہم رینجرز سے کہیں گے کہ آپ کی بھی ذمہ داری موجود ہے. رینجرز کے اختیارات صرف شہر تک موجود ہیں. اگر وفاق خود کچھ آ کر ایکشن لیتی ہے تو یہ کہتے ہیں سندھ پر حملہ ہو گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس قسم کے آئی جی سندھ کو ہٹ جانا چاہیے جس کی حیثیت ڈائریکٹ حوالدار عرفان کھوسٹ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. شکریہ.